الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. گزارش یہ ہے کہ آپ فاصلے سے کوئی فاصلے سے کریں، مہربانی کریں تھوڑا فاصلہ، دو تین فٹ کا فاصلہ اختیار کریں. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صل على محمد وعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعلي والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صلوات. سورہ مبارکہ آل عمران کی 61ویں آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیہ کریمہ میں اللہ عظمت اہل بیت کا ایک باب روشن کر رہا ہے، بلکہ میں یوں کہہ دوں کہ اللہ نے اس آیت میں پنجتن کی مدح سرائی کی ہے. یہ قرآن کلام الہی اہل بیت کی عظمتوں کا بیان ہے. میری اور آپ کی قسمت اس لیے اچھی ہے کہ ہم جو قرآن چاہتا ہے وہی کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ چاہتا ہے ہم وہی کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کی مرضی کے مطابق جینا چاہتے ہیں. اللہ کی مرضی یہ ہے کہ تم ان کے دروازے پر آ جاؤ جنہیں میں سچا کہتا ہوں. اگر میں قرآن مجید میں ڈھونڈنا چاہوں، اللہ جب طے ہے کہ اللہ ہمارا ہادی مطلق ہے، ہمارا رب بھی ہے، ہمارا خالق بھی ہے، وہی طے کرے گا نا کہ مجھے کس کا مرید بننا ہے، وہی طے کرے گا نا کہ مجھے کس کے دروازے پر جا کے کھڑا ہونا ہے. میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ ڈائریکٹ اللہ سے بات کروں. جو لوگ آپ سے کہا کریں نا کہ ہمیں ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنی ہے، ان سے کہا کریں کہ اپنا چہرہ آئینے میں جا کے دیکھو. صلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ. میرے اور آپ کے ہمارے بس کی بات تو نہیں ہے کہ ہم ڈائریکٹ اللہ سے بات کریں. اچھا، وہ اللہ سے ڈائریکٹ بات کرنے کی بات کر رہے ہیں جو اپنے علاقے کے کسی سرکاری افسر سے ملنے کے قابل بھی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنی ہے، تو وہاں تو یہاں تو پھر بھی پرچی چل جاتی ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ. وہاں پرچی نہیں چلتی، وہاں کردار چلتا ہے. جتنا کردار بلند ہوتا چلا جائے گا وہاں قرب بڑھتا چلا جائے گا، وہاں قرب بڑھتا چلا جائے گا. قرب الہی بڑھانے کے لیے مجھے ان سے تو پہلے قریب ہونا ہوگا نا جو اللہ کے قریب ہے. یہ فطری باتیں ہیں، سیدھی سادی باتیں ہیں اور سچی باتیں ہیں. اگر میں چاہتا ہوں کہ میرا اللہ سے قرب بڑھے تو
تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ان سے دوستی نہ کروں جن کا اللہ سے قرب پہلے سے ہے؟ یعنی اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں، حضرت آدم کو نہیں مانوں گا۔ تو جو اللہ کے قریب رہنا چاہتا ہے اور آدم کو نہ مانے اسے مسلمان نہیں کہتے، شیطان کہتے ہیں۔ میں نے تو آپ کو ایک جملے میں ہسٹری بتا دی۔ شیطان ہے نا جو اللہ سے تو قرب بڑھانا چاہتا ہے مگر آدم سے دوستی نہیں کرنا چاہتا۔ جی کیا کہنے لگا؟ خلقتہ من طین وخلقتنی من نار، کہنے لگا مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے، تو میں تو تجھے مانتا ہوں مگر آدم کو نہیں مانتا۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے اسے جنت سے نکال دیا، اللہ نے اسے راندہ درگاہ کر دیا، اس قابل نہیں رہنے دیا کہ اس کا سجدہ بھی قبول کرے۔ اتنا پکا سچا مسلمان تھا مگر اللہ کو مانتا تھا، رسول اللہ کو نہیں مانتا تھا۔ جو اللہ کو مانے اور اللہ کے نبی کو نہ مانے وہ کچھ بھی ہوگا، مسلمان تو دور کی بات ہے، اسے قرآن کی زبان میں شیطان کہتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کو ماننا ہے اور اللہ کے ساتھ اللہ کے نظام کو ماننا ہے، اللہ کے مقربین کو ماننا ہے۔ تو اب بات حضرت آدم کی آ گئی۔ اسی مرحلہ بیان پہ یہ بات واضح ہو جائے کہ جب آدم کو نہ ماننے والا یعنی اللہ کو ماننے والا اور حضرت آدم کو نہ ماننے والا مسلمان نہیں رہ سکتا، شیطان بن جاتا ہے، توجہ ہے۔ تو آدم کو جب فرشتوں نے سجدہ کیا تو جن لوگوں کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں تھا اس لیے کہ وہ آدم سے بھی افضل تھے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ان کا قرب اللہ کے نزدیک کتنا ہوگا؟ یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین۔ اے ابلیس، اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس نے روکا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا؟ استکبرتا، متکبر ہو گیا تھا، اس لیے سجدہ نہیں کر رہا تھا۔ یہ فیصلہ بھی قرآن میں اللہ نے کر دیا کہ جو اللہ کا سجدہ نہیں کرتا وہ متکبر ہے۔ نماز نہ پڑھنے والے متکبر ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے بھائی بے نمازی مجھ سے ناراض نہ ہو۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کا سجدہ نہیں کرتے ان کے دماغ میں کوئی مسئلہ ہے، ان کے ذہن میں کوئی الجھن ہے، وہ خود کو کچھ سمجھتے ہیں، اور اگر خود کو کچھ نہیں سمجھتے تو سر رکھتے سجدے میں۔ بھائی جو اللہ کے آگے جھکنے کو تیار نہیں ہے وہ کسی اور کے آگے کیا جھکے گا؟ تو یہ مزاج جو جھکانے کا اللہ نے بنایا ہے نا کہ میرے آگے تو جھکو، تو استکبرتا، متکبر ہو گیا تھا شیطان سے، اللہ کہہ رہا ہے متکبر ہو گیا تھا جو تو نے سجدہ نہیں کیا۔ ام کنت من العالین، آیت آگے بڑھی، یا تو عالین میں سے تھا، جو سجدہ تو نے نہیں کیا متکبر تھا یا عالین میں سے تھا؟ عالین جمع ہے علی کی، یعنی کچھ علی ہستیاں تھیں جنہیں یہ حکم نہیں تھا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں، اس لیے کہ وہ آدم سے افضل تھے۔ نقن صاحب کا بڑا حسین جملہ ہے، جنہیں بات سمجھ میں نہ آئے اسے پورا اشرا کرنا پڑے گا، آخر میں سمجھ آ جائے گی۔ جی بہت ساری باتیں بہت جلدی ہضم نہیں ہو پاتی، اور جو نئے لوگ آتے ہیں جو کبھی کبھی تشریف لاتے ہیں یا محرم میں عقیدت کی وجہ سے تشریف لاتے ہیں تو ان کے لیے بہت ساری باتیں سنگین ہوتی ہیں، مگر پورا اشرا کریں گے تو شاید آخر میں کچھ بھلا ہو جائے۔ تو میری گزارش یہ ہوگی کہ اگر آج کوئی بات کسی بچے کو سمجھ میں نہ آئے تو وہ گھبرائے نہیں، پریشان نہ ہو، کل دوبارہ آئے، کل اور آسان ہو جائے گی بات۔ تو نقن صاحب کا جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ نقن صاحب فرماتے ہیں کہ یہ پنجتن وہ ہیں کہ جب وہاں ہوتے ہیں تو سب علی ہوتے ہیں، جب یہاں آتے ہیں تو سب محمد ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو گفتگو تمہیدی ہے، مجھے اس عشرے میں عظمت اہل بیت پر کچھ غور کرنا ہے، اسی لیے میں نے جو آیت لی ہے وہ بھی اہل بیت کی عظمت کی روشن ترین آیت ہے، اہل بیت کی شان کی روشن ترین آیت آیہ مبارکہ مباہلہ ہے، یہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اور اس آیت کی عظمت بیان کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ تبرکن تیمنن ترجمہ بھی ذرا سن لیجیے۔ ترجمہ اس آیت کا جو ہمارے مفسرین نے اور مترجمین نے لکھا ہے وہ بھی بیان کروں گا، اور اس میں ایک جگہ پر آ کر تھوڑا سا اختلاف بھی کروں گا۔
آیت پر اختلاف کروں تو کافر ہو جاؤں، ترجمے پہ اختلاف کرنے سے کافر نہیں ہوگا، کیونکہ ترجمہ ہے نا وہ تو، جیسے جیسے زبان بدلے گی تو شاید لفظ بھی بدلنا شروع ہو جائے۔ جی ثابت علی شاہ صاحب نے جو ترجمہ کیا، مثلا سندھی میں جو کام 200 سال پہلے ہوا، تو کیا آج بھی وہ اسی زبان میں بات ہوتی ہے؟ آج تو سندھی ہمارے مرثیے سمجھتے ہی نہیں ہیں، جو سندھی مرثی ہیں، ثابت علی شاہ کے مرثی ہیں، جو پرانے سندھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ میری بات کو مانیں گے۔ تو آج کا بچہ تو وہ زبان ہی نہیں سمجھتا، اس لیے کہ وہ پرانی ہو گئی زبان۔ تو زبان بدلتی ہے، ترجمہ بھی بدلتا ہے۔ ایسے ہی اردو لے لیجیے آپ، میر انیس کے مرثیے کتنے سمجھتے ہیں لوگ؟ آج کا بچہ تو میر انیس مرزا دبیر کا مرثیہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ وہ جو سنگین مصرے ہیں، وہ جو گہری الفاظ کا استعمال ہے، تو ترجمہ یا ہماری زبان میں کیونکہ مسلسل تبدیلی ہے، بہتری ہے، لغت بدل رہی ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ 100 سال پہلے کچھ اور بولا جاتا ہو اس لفظ کے لیے، اس بات کے لیے، اور آج کچھ اور بولا جاتا ہو۔ تو ترجمے میں اختلاف کرنے سے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ میں پہلے سے ہی اپنی صفائی پیش کر رہا ہوں کہ ترجمے میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو بات روشن ہے کہ اس آیت میں جو میں نے ابھی تلاوت کی، یہ سورہ مبارکہ آل عمران کی 61ویں آیت ہے، 61ویں آیت ہے۔ اس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، بس علم آ جانے کے بعد، من بعد ما جاءک من العلم، علم آ جانے کے بعد اگر کوئی کٹ حجتی کرے، زدم زدہ کرے، بحث و مباحثہ کرے، بات روشن ہو گئی پھر بھی نہ مانے، دلیل روشن ہے پھر بھی تسلیم نہ کرے، جی دلائل دے دیے جا چکے ہیں، خود دلیل رکھتا بھی نہیں ہے مگر مان بھی نہیں رہا، جو علم کو نہ مانے، جو دلائل کو نہ مانے، تو پھر ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ کیا کریں ان کے ساتھ جو مان ہی نہیں رہے؟ نہیں، بس انہیں ایک بات ٹھانی ہوئی ہے کہ میں نہیں مانتا، بھائی یا منواؤ یا مانو، یہی تو دو باتیں نا، یا دلیل دو ہمیں یا دلیل لو ہم سے، جس کی دلیل مضبوط ہوگی، اچھا اس منزل میں تو جو دلیل مضبوط رکھتا ہوگا وہ جیتے گا، باہر جا کے اور تیاری کر کے آ جاؤ، دوسرے دن پھر آ جانا، دلیل لے آنا، پھر اس میں جس کے پاس مضبوط ہوگی وہ مانے گا، آخر تو کہیں رکیں گے نا، آخر تو جا کر کہیں بات روشن ہو جائے گی۔ یہاں اللہ اعلان کر رہا ہے کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، علم آ جانے کے بعد اگر کوئی کٹ حجتی کرے، زدم زدہ کرے، بحث و مباحثہ کرے، تو پھر فقل، پھر میرے حبیب کہہ دو تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم، لے آؤ بلا کر، ہم لے آتے ہیں بلا کر ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنے بیٹوں کو، جی ونساءنا ونساءکم، اور ہم اپنی بیٹیوں کو، تم اپنی بیٹیوں کو۔ اب یہ وہ جگہ ہے جہاں ترجمے میں آپ کو مجھ سے اختلاف ہوگا اور میں اپنی بات کو واضح کروں گا، کیونکہ یہاں لفظ نساء کا ترجمہ میں کر رہا ہوں بیٹی، بیٹیاں، جبکہ عربی زبان میں نساء کہتے ہیں عورتوں کو، سورہ مبارکہ نساء۔ تو پھر عرض کروں گا آپ سے کہ ہمارے پاس دلیل کیا ہے کہ ترجمہ ہم یوں کیوں کر رہے ہیں اور بعض نے وہ کیوں کیا ہے، ایسا ہے۔ نساءنا و نساءکم، ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیاں لاؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اب سب نے ترجمہ کیا ہے کہ ہم اپنے نفس لاتے ہیں، تم اپنے نفس لاؤ۔ تو میں ہاتھ جوڑ کر اس سے کہوں گا کہ یہ تو عربی کا لفظ ہے، ہماری زبان میں بتاؤ کہ نفس کسے کہتے ہیں؟ ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، انفسنا، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ۔ یہ ترجمہ سب نے لکھا ہوا ہے، ابھی جا کے دیکھ لیجئے قرآن میں کہ ہم اپنے نفس تو عربی کا لفظ تھا، آپ نے تھوڑا سا اس میں اپنی زبان ملا لی، آدھا عربی آدھا اردو، تیتر نہ بٹیر، تو آپ اردو بات کیجئے نا، یا جس زبان میں، سندھی میں، پنجابی میں، جس زبان میں بھی، انگلش میں، آپ اپنی زبان میں بات کیجئے کہ ترجمہ کیا ہے۔ تو یہاں ترجمہ میں کر رہا ہوں، ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے جیسوں کو لاؤ۔ یہاں نفس سے پیغمبر قرار دیا ہے جسے، جو نبی جیسا ہے۔ تو یہ ترجمہ ابھی میں تفسیر میں جانا ہے میں، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، نہیں، ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے جیسوں کو لاؤ۔ ثم نبتہل، اور اس کے بعد مباہلہ کریں گے ہم مل کر۔ مباہلہ تلوار سے لڑی جانے والی جنگ کو نہیں کہتے، مباہلہ کردار سے لڑی جانے والی جنگ کو کہا جاتا ہے۔ جی ایک میرے بزرگ شاید یہاں تشریف فرما ہوں، اندر نظر نہیں آ رہے، بڑا اچھا انہوں نے فرمایا کہ ایک دن ہماری بڑی بحث چل رہی تھی کسی فورم پر،
تو کچھ تھے کہ جو کچھ لوگوں کو ماننے کا اور ان سے محبت کا اظہار کر رہے تھے، اور میں تھا کہ بار بار کہہ رہا تھا کہ میں تو مولا علی کو جانتا ہوں، میں تو مولا حسن و حسین کو جانتا ہوں۔ کہنے لگے بحث جب لمبی ہونے لگی تو میں نے کہا جی بحث چھوڑ دیجئے، دونوں ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں یا اللہ میرا حشر ان کے ساتھ کر، تو دعا مانگ کے تیرا حشر یزید کے ساتھ ہو۔ تو کہنے لگے ہاتھ نہیں اٹھائے اس نے، کہنا نہیں میں نہیں مانگوں گا دعا، کہنا تمہارا یہ دعا نہ مانگنا بتا رہا ہے کہ تمہارے یہاں کمزوری پائی جاتی ہے، اور میں تو ہر جگہ دعا مانگنے کو تیار ہوں کہ یا اللہ مجھے اگر قیامت میں آواز دے تو حسینیوں میں شمار فرما۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جی یہ آیہ کریمہ قرآن مجید کی سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت، یہ در حقیقت عظمت پنجتن پر اللہ نے نازل کی ہے، اور علماء اہل سنت کا یہ کہنا ہے، مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ پنجتن کی شان میں اس آیت سے زیادہ روشن آیت نہیں ہے۔ ہم آگے کی مجلسوں میں کچھ واضح، آج پہلی مجلس ہے، کچھ مجھ سے مضامین کو اپنے ہاتھ میں لے لیجئے، کل کی مجلس اور آئندہ کی مجلسوں میں ہم اس موضوع پر قدر زیادہ بہتر انداز سے غور کریں گے، اور وہ یہی کہ پنجتن کی شان میں یہ آیت ہے اور ہمیں اہل بیت کی عظمت پڑھنے اور بیان کرنے کا حکم ہے۔ ٹھیک ہے، 9 ہجری، دقت توجہ، 9 ہجری 24 ذی الحج آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، 9 ہجری 25 ذی الحج ایک دن بعد آیہ مباہلہ نازل ہوئی ہے۔ آیت تطہیر ایک دن پہلے اسی سال نازل ہوئی ہے، اور ایک دن، پورے ایک دن کے بعد آیہ مباہلہ نازل ہوئی ہے۔ آیت تطہیر آپ کو سب کو یاد ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جس میں لفظ اہل بیت آیا ہے، نبی کے اہل بیت کا ذکر ہے، تو یہ ایک دن پہلے اور آیہ مباہلہ ایک دن بعد۔ تفصیل آئندہ کی مجلس میں عرض کروں گا، یہاں میرا دل کر رہا ہے کہ آپ کی ولائی سماعتوں کو ایک جملہ دیا کر دوں۔ ایک دن پہلے نبی نے اینٹوں کے گھر میں چادر کا گھر بنایا، اور چادر کے گھر میں جن 5 کو لیا، دوسرے دن میدان میں لے جا کے دکھا دیا کہ وہ یہ تھے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وہ جو چادر میں نے لیے تھے وہ یہ 5 ہیں۔ ایک دن پہلے چادر میں لے کر انہیں جمع کیا، اور ایک دن کے بعد میدان مباہلہ میں لے جا کے بتا دیا کہ وہ یہ ہے، تاکہ کل کو یہ نہ کہہ پائے کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ کون ہے۔ اس لیے کہ اہل بیت میں کوئی اور بھی شامل ہونے کی کوشش ہو سکتی ہے، مگر میدان مباہلہ میں تو وہی جائے گا جو جھوٹوں پہ لعنت کر سکتا ہے۔ ہر شخص میں جرأت نہیں ہے کہ وہ جھوٹوں پہ لعنت بھی کر سکے۔ زمین نے ابو ذر سے زیادہ سچے کا بوجھ نہیں اٹھایا، آسمان نے ابو ذر سے زیادہ سچے کے اوپر سایہ نہیں کیا، مگر اتنا بڑا سچا بھی مباہلے میں نہیں گیا، اتنا بڑا سچا بھی مباہلے میں نہیں گیا، اس لیے کہ مباہلے میں جانے کے لیے سچوں کو نہیں بلایا تھا، ان سچوں کو بلایا تھا جو جھوٹوں پہ لعنت بھی کر سکیں۔ یہ ہر ایک کے بس کی نہیں ہے۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر صلوات دیا کر دیں۔ ہم اپنی باقاعدہ گفتگو کا آغاز کل سے کریں گے، اصلی مضمون میں نے آپ کے حوالے کر دیا، اور آج پہلی مجلس ہے، چند جملے فلسفہ عزا پر بھی سنتے جائیے۔ یہ پڑھے لکھے لوگ، صاحبان حیثیت لوگ، تعلیم یافتہ لوگ، معاشرتی طور پر افسران، زمینداران، جاگیرداران، سردار، چودھری، وڈیرے، افسران، یہ جو اتنی بڑی تعداد میں امام حسین کے نام پر پوری دنیا میں اپنے کام کاج چھوڑ کر مجلسوں میں بیٹھے ہیں، یہ ابس کام نہیں ہے، یہ معاذ اللہ معاف کریں گے مجھے، پاگل لوگ نہیں ہیں، یہ معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ ذہانت میں، سمجھداری میں، ٹیکنالوجی میں، سائنس میں، جدید علوم میں، یہی میرے سامنے ایک بڑی تعداد میں بچے بیٹھے ہوئے ہیں،
یہ کوئی کسی فیلڈ میں کچھ پڑھ رہا ہوگا، کوئی کسی میں ماسٹر کر رہا ہوگا، کوئی کسی میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوگا، تو یہ سب پڑھے لکھے لوگ، اور باہر بھی اسی طرح میرے عزیز تشریف فرمائے ہیں۔ شام کو میں نے نشتر پارک میں مجلس پڑھی، ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے مجلس میں۔ یہ کیفیت پوری پاکستان میں ہے، پوری دنیا میں ہے۔ تو جو یہ اس وقت کیفیت ہے، امام حسین کے نام پہ مجمع لگنا شروع ہو گیا ہے، پوری دنیا میں مجمع جمع ہونا شروع ہو گیا ہے۔ یہ ایسے ہی تو نہیں آ کے بیٹھ گئے، یہ پیسے پہ مجمع جمع نہیں ہو رہا، یہ کسی سے لے کر نہیں آئے ہیں، بلکہ یہ تو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کہاں مجلس ہو وہاں ہم کچھ دے دیں۔ یہ جو خرچ کرنے والے لوگ، یہ اپنا مال، اپنی حیثیت، اپنا وقت قربان کرنے والے لوگ ہیں، تو یہ ایسے ہی نہیں بیٹھے ہوئے، ان کے پیچھے کوئی فلسفہ ہے، ان کے ذہن میں کوئی عقیدہ ہے، کوئی نظریہ ہے۔ اور وہ عزیزان گرامی، قرآن مجید میں اللہ کا حکم ہے۔ سب سے پہلا حکم جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ حسین مولا کو یاد کرو، توجہ چاہوں گا، جو قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ حسین کو یاد کرو، وہ سورہ مبارکہ نساء کی 148ویں آیت ہے۔ نوٹ کرتے جائیں میرے بچے، 148ویں آیت میں پروردگار عالم کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ کو، توجہ چاہوں گا، اللہ کو اونچی آواز میں کوئی ایسی بات جو کسی کو ناگوار گزرے پسند نہیں ہے۔ آپ مائک پر کوئی ایسی بات نہ کریں۔ اچھا، جو روکتے ہیں نا مجلسوں کو اور نوحے کو اور عزاداری کو، وہ آدھی آیت پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ یہاں تک پڑھ کے کہتے ہیں مائک بند کرواؤ، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اونچی آواز میں کوئی ایسی بات نہ کرو جو کسی کو ناگوار گزرے، ایسی گفتگو نہ کرو جو کسی کو ناگوار گزرے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، مگر یہ آدھی آیت ہے۔ جیسے ایک اور جگہ اپنے مطلب کی آیت نکالتے ہیں، لا تقربوا الصلاۃ، اللہ کہہ رہا ہے نماز کے قریب نہیں جاؤ۔ بھائی پوری آیت پڑھو نا، کہ جب نشہ کیے ہوئے ہو جب نماز نہ پڑھنا، حالت نشہ میں نماز نہ پڑھنا، تو وہ آدھی آیت پڑھ لی اور آدھی چھوڑ لی کہ قرآن کہہ رہا ہے نماز نہیں پڑھو، تو قرآن تو کہہ رہا ہے نشہ کیے ہوئے ہو تو نماز نہ پڑھو۔ ایسے ہی توجہ چاہوں گا، ایسے ہی اس آیت کو آدھا پڑھ کر مائک بند نہیں کرواؤ۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، خبردار اونچی آواز میں کوئی ایسی بات جو کسی کو ناگوار گزرے نہ بیان کرو، اللہ کو اچھا نہیں لگتا۔ الا من ظلم، مگر جن پر ظلم ہوا ہے وہ اونچی آواز میں بات کریں، چاہے کسی کو ناگوار گزرے، اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے نا کہ مجھے وہ چیز اچھی نہیں لگتی جو کسی کو بری لگ رہی ہو، ٹھیک ہے، تو اللہ کہہ کر لا الہ کہہ دیں کہ اللہ کوئی نہیں ہے۔ آدھا کلمہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ اللہ کا تو مطلب ہی ہوتا ہے جو اس سے پہلے کہا گیا اس کا انکار۔ جہاں بھی لفظ اللہ آئے عربی زبان میں، تھوڑا گردن ہلاتے رہیے، جہاں بھی لفظ اللہ آئے عربی زبان میں، وہاں پچھلے والے پیغام کا انکار ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ قاعدہ ہے۔ مثلا کیا؟ لا الہ، کوئی اللہ نہیں ہے، تو پھر آپ نے ابھی نماز کیوں پڑھی شام کو؟ تو فوراً کہا الا اللہ، اللہ ہے، کوئی اللہ نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اب ترجمہ ہم ہی کریں گے، ایسے ہی ہے، کوئی اللہ نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ لا سیف، اب اگر یہاں پر حدیث رک جاتی تو ترجمہ ہوتا کہیں تلواریں ہی نہیں ہے۔ لا سیف یعنی کوئی تلوار ہی نہیں ہے، فوراً کہا الا سیف علی، الا ذوالفقار، کوئی تلوار ہی نہیں ہے، تلوار ہے تو ذوالفقار ہے۔ یعنی اللہ نے ساری تلواروں کا انکار کیا ہے کہ اس ایک کو مانو تو تلواریں چلیں گی۔ اگر یہی تلوار سربراہی نہ کر رہی ہو تو باقی تلواریں شاید اپنا ہی گلا کاٹ لیں، تو ساری تلواروں کا انکار کر کے ایک تلوار کا اقرار کیا۔ تو بس وہ جو اللہ کے بعد والا پیغام ہوتا ہے وہ اللہ کے پہلے والے پیغام کے خلاف ہوتا ہے، ایسا ہی ہو گیا۔ اب پہلے والا پیغام کیا ہے؟ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اونچی آواز میں کوئی ایسی بات جو اللہ کو ناگوار گزرے، اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ پہلا پیغام ہے۔ الا لگا الا من ظلم، مگر جس پہ ظلم ہوا ہے وہ اونچی آواز میں بات کرے، چاہے کسی کو ناگوار گزرے، اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ اب
جس پر ظلم ہوا ہے وہ اونچی آواز میں بات کرے. جی کہنے لگے جی ظلم تو امام حسین پر ہوا تھا، تم تقریریں کیوں کر رہے ہو؟ اچھا جس ماحول میں ہم مجلس پڑھ رہے ہیں تو مجھے تو پتا ہے نا کہ مجھے کہاں جواب دینا ہے. کہ ظلم تو کربلا میں امام حسین پر ہوا تھا، آپ تقریریں کیوں کر رہے ہیں؟ تو بھائی ہم امام حسین کے ظلم کے اوپر تقریر کر کے بتا رہے ہیں کہ ہمارا تعلق کس قبیلے سے ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. شاید تھوڑی سی اور وضاحت باقی ہے. دادا کو اگر مار دیا جائے تو میں اور مثال، باپ اگر مر جائے، مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے، کوئی بھی فرد مار دیا جائے تو اس کا مقدمہ کون چلاتا ہے؟ بیٹا. بیٹا لڑتا رہا، بیٹا مر گیا، اس کو کون پرسو کرے گا؟ پوتا. پوتا لڑتا رہا مگر اس کا بھی انتقال ہو گیا، پھر کون دیکھے گا؟ پڑ پوتا. نسل والے ہی مقدمہ چلائیں گے. ماشاءاللہ. نقطن صاحب کا مجھے بار بار، جو بڑے لوگوں کے جملے بھی بڑے ہوتے ہیں نا، جو بڑے عظیم مفکر اور محدث ہوتے ہیں ان کے پھر جملے بھی بڑے ہوتے ہیں. نقطن صاحب کا بڑا حسین جملہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تم سے کہے کہ خود مارا تھا خود رو رہے ہیں تو ان کو یہ کہہ دیا کرو کہ ہم لعنت بھیج کے تعلق توڑ رہے ہیں. کچھ دیر کو تمہاری بات مان لیتے ہیں کہ ان میں وہ بھی کالے کپڑے پہنتے تھے، ٹھیک ہے، تو اگر تمہاری کچھ دیر کو تمہاری بات مان لیتے ہیں تو ہم لعنت بھیج کر تعلق توڑ رہے ہیں. پورا جملہ نہیں ہوا. نقطن صاحب فرماتے ہیں ہم ان پر، حسین کے قاتلوں پہ لعنت بھیج کر اپنا تعلق توڑ رہے ہیں. تمہارا تعلق نہیں ہے تو تم بھی بھیجو. لیکن لعنت کا نہ بھیجنا بتا رہا ہے کہ تمہارا کوئی تعلق ہے. تعلق توڑو کہ ہمارا کوئی واسطہ نہیں جنہوں نے امام حسین کو قتل کیا. یہاں تو المیہ یہ ہے کہ چھٹا امام یزید ہے. 100 سے زیادہ بچے علی ولی اللہ تک کلمہ پڑھ چکے ہیں میرے پاس آ کے، صرف ایک بات کے اوپر کہ میں نے ان سے کہا اپنی ساری معتبر کتابوں کو کھول کے لے جاؤ، اپنے کسی بڑے کے پاس لے جاؤ کہ 12 اماموں میں چھٹا یزید کیوں ہے ہماری کتابوں میں. نبی نے کہا میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں، تو یہ ہمارے بھائیوں کی کتابوں میں چھٹا یزید ہے. تو جن کے ہاں نبی کے جانشینوں میں یزید ہو تو انہیں تو حق ہے نا کہ پھر وہ کہیں کہ حسین کہاں گئے. تو امام حسین اللہ اکبر مظلوم، اور اس مظلوم کی حمایت میں بات کرنے والے، وراثت میں عقیدتی وراثت ہو یا صلبی وراثت ہو، اس مجمع میں یا سید بیٹھے ہیں یا حسین کے چاہنے والے بیٹھے ہیں. تو جو چاہنے والے ہوتے ہیں وہ بھی وارث ہوتے ہیں اور جو اولاد ہے وہ بھی وارث ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. ہم سندھ میں مجلس پڑھ رہے ہیں، اگرچہ مجلس میں کراچی کے لیے نہیں پڑھ رہا، پوری دنیا میں جائے گی کچھ عرصے بعد، لیکن ہمارے سندھ میں سادات کے گھر عاشور کے دن، ہمارا بچپن ہوتا تھا، اب کچھ چیزیں کم ہونا شروع ہو گئیں. سادات کے گھر عاشور کے دن پرسے کے لیے لوگ آتے تھے. سیدوں کو پرسہ دینے آتے تھے کہ آپ کے جد کا پرسہ دیجئے. جی تو اولادیں اس لیے جو ہے وہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے جد کے ساتھ ایسا ہوا. اچھا کب تک چلائیں گے یہ مقدمہ؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. ممکن ہے کوئی کہ صاحب بس 61 ہجری سے لے کر آج تک اتنا ہر سال رو لیا، ہر سال ماتم کر لیا، ہر سال عزاداری کر لی، ختم کیجئے، بند کیجئے، اور اس کو بہت ہو گیا، بہت ظالم کو آپ نے برا کہہ دیا، بہت مظلوم کی حمایت کر لی، اسے ختم کر دیجئے. تو عزیزان گرامی، حسین ابن علی کا نام ہدایت دینے والا ہے. عرش الہی پر سیدھی طرف. اب کیا ہوگا وہ تو وہاں جانے والے جانتے ہیں، منظر کیا بنے گا. حدیث کہتی ہے کہ عرش الہی پر سیدھی طرف ایک کلمہ لکھا ہوا ہے، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. حسین چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات. تو یہ حسین جو چراغ ہدایت اور کشتی نجات ہیں وہ کیسے ہیں؟
کیا کریں کہ ہمیں چراغ ہدایت ملے؟ حسین کا ذکر کرو تمہیں ہدایت ملے گی، حسین کے ایام میں آ کر جمع ہو جاؤ تم نجات کی کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ حسین کشتی نجات ہے، کیا مطلب ہے؟ معاذ اللہ کوئی خود وجود ان کا کشتی ہے؟ ان کا ذکر کشتی نجات ہے۔ یہ ایام ہم کسی کو کچھ کہنے کے لیے نہیں بیٹھے، بلکہ جنہیں کچھ اچھا کہنا ہے انہیں سلام کرنے کے لیے بیٹھے، ان پہ درود بھیجنے کے لیے ہم جمع ہیں۔ اور اس ذکر کے ذریعے سے میری اگر کوئی الجھن دور ہو جائے، میرے عقیدے میں اور بہتری آ جائے، میرے نظریے میں اور پختگی آ جائے، تو اسی کو ہدایت کہا جاتا ہے۔ ہم اس لیے یہاں جمع ہیں اور اس عمل کو جاری و ساری رکھنا ہماری ایمان کا حصہ ہے۔ ایک اور پہلو بدل کے جملہ کہہ دوں، اور وہ یہ کہ بر صغیر میں خاص طور پر ہندوستان پاکستان اس خطے میں عزاداری تہذیب ہے، عزاداری ثقافت ہے، عزاداری مسلکوں میں تقسیم نہیں ہے، عزاداری فرقوں میں تقسیم نہیں ہے۔ شیعہ عزادار ہوتا ہے اور غیر شیعہ عزادار نہیں ہوتا، یہ جملہ غلط ہے۔ عزادار عزادار ہوتا ہے چاہے وہ شیعہ ہو یا سنی ہو، اور بالخصوص میں سندھ میں مجلس پڑھ رہا ہوں تو یہ جملہ میرا تکراری ہے کہ سندھ کا تو ہندو بھی مولا ہی ہے، وہ یا علی مدد بولتا ہے، گھر پہ علم لگاتا ہے، مولا حسین کی مجلس کرتا ہے۔ میں خود تو ہندو ہو کے یہاں مجلس پڑھتا ہوں سال میں جی، ایک عیسائی کے یہاں جا کے مجلس پڑھتا ہوں۔ کسی کو زیادہ نہیں بتا دیجئے کہ کہیں مجھ پہ فتویٰ نہ آ جائے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ تنگ نظری، گھٹن، چھوٹا دل، محدود سوچ، اس نے معاشرے کی کمر توڑی ہوئی ہے۔ یہ جو ہمارے درمیان مسائل ہیں، الجھنیں ہیں، ان میں ایک بڑا سبب وہ تنگ نظری ہے۔ اپنی نگاہوں کو، اپنی سوچ کو جتنا ہم بلند کرتے چلے جائیں گے، اتنا ہمارے مسائل، قومی مسائل، ملکی مسائل، سماجی مسائل ہمارے حل ہوتے چلے جائیں گے۔ توجہ ہے عزیزان گرامی، ہم اس لیے عزاداری کر رہے ہیں کہ قرآن کا یہ سورہ نساء کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے کہ مظلوم کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ لہٰذا الحمدللہ اس مزاج سے اس وقت جو ہماری کیفیت ہے کہ ہم مظلوم، کائنات کے سب سے بڑے مظلوم کی حمایت میں سال میں کم سے کم 10 دن جمع ہوتے ہیں، یہ اجتماعات ہمارے یہاں ہوتے ہیں۔ اس مزاج نے ہمیں اتنا اچھا بنا دیا ہے کہ دنیا میں کہیں ظلم ہو سب سے زیادہ وہ آواز اٹھاتے ہیں جو حسینی ہے۔ یہ مزاج بن گیا نا، اور یہی اللہ بھی چاہتا تھا۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ لوگ ظالموں کے خلاف رہیں، مظلوموں سے حمایت کریں، اور یہ مزاج ہمارا عزاداری نے بنایا ہے۔ متوکل نے چن چن کر حسین کے چاہنے والوں کو، علی کے شیعوں کو قتل کروایا۔ اس کے جنرلوں نے آ کے بتایا کہ جی ہم نے سارے شیعہ مار دیے۔ اس نے کہا نہیں، شیعوں کے امام جانتے ہیں کہ اپنے لوگوں کو کیسے زندہ رکھا جائے، تم سارے شیعوں کو نہیں مار سکتے۔ کہا جی کیا کریں، ہم نے تو زندہ لوگوں کو پوری آبادی جلا دی، سو رہے تھے کہ رات کے وقت میں جا کے آگ لگائی، پوری آبادی جل گئی، پورا گاؤں جل گیا، ہم نے تو اتنے شیعہ مار دیے، کوئی بھی نہیں بچا۔ کہنے لگا نہیں، بھرے بازار میں، چلتے رستے پر بلا وجہ کسی پہ ظلم کرو، جو بھی حمایت کرنے نکلے وہ شیعہ ہوگا۔ اس لیے کہ ان کے اماموں نے اپنی قوم کی تربیت ایسی کی ہے کہ یہ ظالم کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور مظلوم کی حمایت کرتے ہیں۔ اس لیے سب سے بڑا اور سب سے حسین جو منظر کشی ہے، جو منظر نامہ ہے عزاداری کا، وہ ہے ظلم سے نفرت۔ اور الحمدللہ پوری دنیا میں اس انداز سے سوچنے والے لوگ اگر بھرپور کوئی ہیں تو وہ وہی ہیں جو امام حسین کو یاد کرتے ہیں۔ آپ کسی کی مرضی ہے کہ یہ پریکٹس کرنا چاہتا ہے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کوئی نہیں کرنا چاہتا تو اس کی اپنی مرضی ہے، ہمیں تو فائدہ ہوا ہے اس کا، ہمارا ضمیر بھی مطمئن ہے، ہمارا اللہ بھی راضی ہے، اور قیامت میں جن کے ہاتھ میں اختیار ہے وہ بھی راضی ہے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ دنیا میں علی چوتھے نمبر پر ہیں اور آخرت میں علی پہلے نمبر پر ہے۔ تو جو آخرت میں پہلے نمبر پر ہو اسے دنیا میں بھی پہلے نمبر پہ ماننا ہوگا۔ نہیں مانیں گے تو ان کا کوئی نقصان نہیں ہے، میرا اپنا نقصان ہے۔ تو پہلی آیت لے لی آپ نے کہ ہم کیوں عزاداری کر رہے ہیں، دوسری آیت لے لیجئے، توجہ چاہوں گا، دوسری آیت لے لیجئے کہ ہم عزاداری کیوں کر رہے ہیں۔ عزاداری کرنے کا دوسرا فلسفہ اور ایک اہم فلسفہ یہ ہے
کہ اللہ نے ہمیں اپنے رسول کی رسالت اور محنت کے عوض کچھ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور وہ جو ادائیگی ہے رسول کی رسالت کے عوض اسے مودت قربا کہا جاتا ہے۔ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، سورہ شورى، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ظاہراً 32ویں آیت ہے۔ مجھے خوشی ہو رہی ہے بچہ نوٹ کر رہا ہے، اللہ کرے ہماری قوم کے ہر فرد جب مجلس میں بیٹھے تو ڈائری اور قلم لے کر آئیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد اس سے اچھی صلوات علیہ کریں اللہ۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ سورہ شورى آیت نمبر 32، پوری آیت تو شروع ہوتی ہے اس طرح سے کہ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لا اسألکم علیہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔ یہ میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ مجھے رسالت کے بس کچھ نہیں چاہیے، اور اگر چاہیے تو مجھے یہ چاہیے کہ میرے قربہ سے محبت کا اظہار کرو۔ اظہار محبت کو مودت کہتے ہیں۔ محبت چھپی رہتی ہے، مودت نظر آتی ہے۔ مجلس کرنا پڑے گی، خرچہ کرنا پڑے گا، جی تبرک کا انتظام کرنا پڑے گا، جلوس میں جانا پڑے گا، حلقہ ماتم میں لگنا پڑے گا، کالے کپڑے پہننا پڑیں گے، کوئی نعرہ لگائے تو جواب دینا پڑے گا۔ اظہار محبت کو مودت کہا جاتا ہے۔ اللہ نے مودت مانگی ہے نبی کے محنتوں کے بدلے میں۔ ہم یہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے قیامت میں جنت میں جائیں گے، مفت میں تو نہیں جائیں گے نا، اس لیے وہ جو ہمیں اس کا بدلہ دینا ہے نا، وہ ہے اہل بیت سے مودت۔ ایک صاحب کہہ لیں بڑا آسان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو جنت میں چل جاؤ گے۔ نہیں، تم نے پورا قرآن نہیں پڑھا، اتنا آسان نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا نبی کی اولاد سے مودت کرے تو جنت میں جائے گا۔ قرآن پڑھ رہا ہوں میں آپ سے۔ دوسری آیت، تیسری آیت لے لیجئے، ارشاد ہو رہا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، سورہ حج۔ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا وہی متقی کہلائے گا، اور جو متقی ہے وہ ہے جس کی تعظیم ہونی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، متقی ہو جاؤ تاکہ تمہارا اکرام کیا جائے۔ یہ تقوی کی نشانی کیا ہے؟ اچھا میں لمبی داڑھی رکھ لوں، جی ہاتھ میں بڑی لمبی سی تسبیح لے لوں، اور حلیہ بھی کچھ ایسا بنا لوں کہ جس سے لوگ کہیں صاحب یہ کوئی پیر صاحب جا رہے ہیں، یہ کوئی بڑے آدمی جا رہا ہے، یہ بڑا متقی پرہیزگار عالم مفتی جا رہا ہے، حلیہ ایسے بنا لوں، توجہ چاہوں گا، اور خود کو کہوں کہ جی میں متقی ہوں، میں بڑا آدمی ہوں، تو یہ کیا ان حلیوں سے مجھے متقی کہا جائے گا؟ کیا نشانی ہے؟ کیسے پہچانوں؟ ایک صاحب نے لا کے آپ کو سیرپ دیا کہ یہ کھانسی کا سیرپ ہے، پورا پی گئے آپ مگر کھانسی نہیں گئی، کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا وہ سیرپ جعلی ہے، یہی ہوا نا مطلب؟ وہ دوا اصلی نہیں تھی، ہم دوا سمجھ کے اسے پیتے رہے، اس نے اثر نہیں کیا، اس کا مطلب ہے کہ دوا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، توجہ ہے؟ کوئی کہتا رہے کہ میں متقی ہوں متقی ہوں، ہم کیسے مانیں کہ متقی ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے اہل بیت کی تعظیم کرو۔ جو اہل بیت کی تعظیم کرے گا، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا، ان کا تعظیم کرنا دلیل ہے کہ یہ متقی ہے۔ کچھ بھی آپ کہتے رہیے، دنیا جہان میں معتبر بنے پھریے، لیکن اس وقت آپ کا اعتبار بڑھے گا جب آپ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جب اللہ کی نشانیوں کی آپ تعظیم کریں گے۔ اللہ کی نشانی کیا ہے بھائی؟ توجہ ہے، اللہ کی نشانی وہ جنت سے جو دمب آیا تھا، بڑا سجا کے ہم نے 10 ذی الحجہ کو اسے ذبح کر دیا۔ جی کیا ہے وہ ہے جو حضرت اسماعیل کی جگہ پر آیا، اور اللہ نے اسے جنت میں پالا تھا، وہاں کا چارہ کھا کھا کے اتنا موٹا ہو گیا تھا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ عظیم الجثہ ہو گیا تھا۔ جی اور پھر یہاں حضرت ابراہیم نے اسے ذبح کر دیا، اور وہ ذبح عظیم کہلایا۔ مگر علامہ اقبال کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے کچھ بد دماغ لوگوں کے دماغ سے خناس نکال دیا اور واضح کر دیا کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ بلر مانیے ذبح عظیم آمد بسا۔ یہ جو بے کے نیچے کا نقطہ ہے یہ علی ہے، اور جو قرآن میں ذبح عظیم کا نام آیا ہے وہ حسین ہے۔
صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وہ جو اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے جسے ذبح عظیم کہتے ہیں، وہ کون ہے؟ وہ امام حسین کی ذات ہے۔ جو حسین کی تعظیم کرے گا، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، ایک اعلیٰ ترین مصداق میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہی دلیل ہے کہ وہ متقی ہے۔ تو ہمیں تقوی اپنا ثابت کرنے کے لیے، ہمیں تقوی ثابت کرنے کے لیے کچھ چیزیں ہمارے اندر ہوں گی تو ہمارا تقوی ثابت ہوگا۔ جی، علم کو چومنے والا، توجہ چاہوں گا، علم کو چومنے والا، زری کو عبوسہ لینے والا، امام حسین کے مزار پہ جا کے سلام کرنے والا، مجلس میں جوتیاں اتار کے بیٹھنے والا، اپنی ذات کی نفی کر کے امام حسین کے دروازے پر آ کے بیٹھنے والا، یہ ایک لمبی لسٹ بنے گی، یہ ہے تعظیم، یہ ہے تعظیم، یہ ہے تعظیم، یہ ہے تعظیم۔ اور جو تعظیم کرے گا، اللہ کہہ رہا ہے وہ متقی ہے، اور جو متقی ہے اعدت للمتقین جنت کو اللہ نے متقین کے لیے آمادہ کر کے رکھا ہوا ہے۔ جنت میں متقی جائے گا۔ متقی وہ ہے کہ جو حسین کی تعظیم کرتا ہو۔ بھائی 2 اور 2 4 سے زیادہ اور کیا بات ہوگی؟ میں تو پلس کرتا چلا جا رہا ہوں، خود ہی جلدی جلدی صلوات پڑھ لینا محمد و آل محمد۔ اس سے اچھی صلوات ہدیہ کریں۔ یہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور ہم اس دروازے پر اس لیے جمع ہیں کہ ہم اپنی عقیدتوں کا اظہار کریں اور اس دروازے سے کچھ سیکھ کر جائیں۔ تو سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، انشاءاللہ کوشش ہوگی عظمت اہل بیت پر آئندہ کی مجلسوں میں بھی کچھ بات ہو، اور اس آیہ کریمہ پر بھی غور مزید ہو انشاءاللہ۔ اللہ توفیق دے آپ کو اور مجھے کہ ہم اس عشرے میں اپنے تعلق کو اور بہتر کر سکیں۔ چلیے اپنے ذہنوں کو کچھ دیر کے لیے مدینہ لے چلیے۔ حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ کسی کو وطن نہ چھوڑوائے۔ وطن چھوڑنا بہت بڑی آزمائش ہے، اور خاص طور پر کسی سے وطن اس انداز سے چھوڑایا جائے کہ جس انداز سے نبی مکرم سے مکہ چھوڑایا گیا، اور جیسے حسین نے مدینہ چھوڑا، بہنیں ساتھ ہیں، بیٹیاں ساتھ ہیں۔ ایک لسٹ بنائی ہے امام حسین نے کہ کون کون میرے ساتھ جائے گا۔ سب کو جانا ہوتا تو فہرست بنانے کی ضرورت نہیں تھی، مگر فہرست بنائی اس لیے جا رہی ہے کہ کچھ ہیں جنہیں ساتھ لے کے نہیں جائیں گے۔ کہ آپ اگر کربلا زیارت کے لیے جا رہے ہوں اور آپ کہیں کہ سب گھر والے نہیں جائیں گے، کچھ کو لے کے جاؤں گا، تو اب ہر شخص یہ سوچ رہا ہوگا کہیں میرا نام نہ رہ جائے۔ وہ آگے جا کر کبھی برابر میں بیٹھے گا، کبھی سامنے بیٹھے گا، اور اپنے گھر کے بڑے سے کہے گا میرا نام بھی آپ نے لکھ لیا۔ ہر شخص چاہے گا کسی طرح مجھ پہ واضح ہو جائے کہ میں بھی جا رہا ہوں کربلا آپ کے ساتھ میں نہیں۔ عزادارو، جب امام نے فرمایا نا کہ عباس میں ایک فہرست مرتب کر رہا ہوں، سب میرے ساتھ نہیں جائیں گے، تو عجب نہیں اس کے دل میں خیال آیا ہے۔ لیکن عزادارو، حسین نے 3 تو ضعیف بیویوں کو چھوڑا اور ایک اپنی جوان بچی کو چھوڑا۔ وہ جوان بچی جو اپنی گود میں اپنے بھائی علی اصغر کو لیے، اور جب قافلہ تیار ہوا اور یہ طے ہو گیا کہ فاطمہ اللہ اکبر صغرا مدینے سے نہیں جائیں گے، تو ہر بیوی آگے بڑھ بڑھ کر علی اصغر کو گود میں لینا چاہتی ہے، مگر علی اصغر ہے جو بہن سے لپٹے ہوئے ہیں، بہن کی گود چھوڑ نہیں سکتے۔ کبھی جناب نواب پڑھ کے کہتی ہیں تو ماں کی طرف دیکھتے تو ہیں مگر بہن کی گود چھوڑتے نہیں۔ کبھی جناب ام لیلا گود میں لینا چاہتی ہے مگر یہ بچہ آ نہیں رہا، حتیٰ جناب زینب نے بھی کہا کہ بچہ نہیں آیا۔ میرے بزرگ علماء نے پڑھا کہ آخر میں امام حسین قریب گئے اور اس بچے کے کان میں کچھ کہا، بس جو کچھ کہا علی اصغر نے بہن کی گود چھوڑ دی اور باپ کی گود میں آ گئے۔
عجب نہیں امام حسین نے کہا علی اصغر تمہیں کربلا میں بابا پہ قربان ہونا ہے، اگر تم مدینے میں رہ گئے تو کربلا کی قربانی کیسے مکمل ہوگی؟ مگر اللہ رونا اس کا ہے کہ جس بہن کی گود چھوڑی ہے وہ بہن کیا کرے کہ بابا ساتھ نہیں لے جا رہے۔ 3 اور معمر بیویاں ہیں جنہیں امام حسین ساتھ نہیں لے جا رہے۔ ایک امام حسین کی پھوپھی ہیں جناب ام ہانی، ایک امام حسین کی ماں کا درجہ رکھتی ہیں جناب ام البنین اور عباس کی ماں، اور ایک امام حسین پر نانی کا درجہ رکھتی ہیں جناب ام سلمہ، ام المؤمنین ہے، نبی کی زوجہ ہے۔ یہ 3 بزرگ بیویاں جن کے ہاتھوں میں عصا ہے، بزرگ سن و سال کی ہیں، اور امام کے ساتھ مدینے سے کربلا نہیں جا رہے، امام نہیں لے جا رہے۔ جب قافلہ تیار ہونے لگا تو جناب ام سلمہ نے جناب ام ہانی کو آواز دی۔ ام ہانی قریب آئی تو کہا ام البنین کو بلاؤ۔ جب بیوی ام البنین بھی قریب آ گئی فرمایا اب حسین کو بلاؤ۔ اللہ جو ہونے آئے ہیں تکلف نہیں کریں، میں منظر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ امام کیسے مدینے سے رخصت ہوئے ہیں۔ فرمایا حسین کو بلا لاؤ۔ جب امام حسین کو گھر میں بلایا تو امام نے دیکھا کہ وہ بیویاں ساتھ کھڑی ہیں۔ آگے بڑھ کر ادب سے اپنی نانی کو سلام کیا، بیوی ام سلمہ کو، اماں آپ نے مجھے یاد کیا ہے؟ تو بیوی نے اپنی چادر میں سے ایک شیشی نکالی اور کہا تمہارے نانا مجھے یہ شیشی دے گئے تھے جس میں خاک ہے، اور مجھ سے کہا تھا کہ جب یہ خاک خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا میرا حسین مارا گیا۔ حسین تم مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہو اور مجھے احساس پڑ رہا ہے کہ اب تم واپس نہیں آؤ گے اور اسی سفر میں تم مار دیے جاؤ گے، اور یہ خاک جو تمہارے نانا مجھے دے کے گئے یہ خون میں بدل جائے گی۔ تو امام نے 2 قدم آگے بڑھ کر کہا نانی ہاں یہ وہی سفر ہے، میں اب مدینے واپس نہیں آؤں گا۔ آپ سب کی آنکھوں میں آنسو ہیں، ایک جملہ کہہ دوں، بے وطنی میں مرتے تو بہت لوگ ہیں۔ جہاں میرے سامنے سندھی اور پنجابی دوست زیادہ بیٹھے ہیں، اگر کراچی میں ہمارا کوئی عزیز مر جائے تو ہم میت اپنے گاؤں لے کر جاتے ہیں، جنازہ ہم اپنے گاؤں میں لے کر جاتے ہیں۔ بے وطنی میں تو بہت لوگ مرتے ہیں مگر میت گاؤں جاتی ہے۔ حسین ایسا غریب ہے جس کا جنازہ 3 دن کے گروہ کا ہوتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جو رونے آئے ہیں تکلف نہ کریں، جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں یا اللہ یہ ہمارے عمر کو زندہ کر رہے ہیں۔ امام نے آگے بڑھ کر کہا ہاں نانی یہ وہی سفر ہے جس میں مار دیا جاؤں گا، میں واپس نہیں آؤں گا۔ تو سنیں گے کچھ آگے بڑھیے اور جیسے کان میں کہنا چاہ رہی ہو نا بہت ہی آہستہ سے کہا پھر زینب کو چھوڑ دو۔ میرے مولا نے ایک ٹھنڈی سی سانس بھری اور فرمایا اللہ زینب کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے۔ اجرکم اللہ۔ حضرت ام ہانی کی طرف دیکھا، اماں پھوپھی ہیں امام حسین کی، کہا اماں آپ نے مجھے یاد کیا؟ فرمایا حسین ہمارے گھر میں جب کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو ہمارے گھر میں جناتنیوں کے رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ بنی ہاشم کے حویلی میں جو جناتیاں جن رہتے ہیں ان کی عورتیں جناتیاں روتی ہیں، نوحے پڑتی ہیں۔ کل رات سے میں رونے کی آوازیں سن رہی ہوں۔ فرمایا اماں یہ مجھ پہ نوحہ پڑ رہی ہے، یہ مجھے رخصت کر رہی ہے، انہیں پتا ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ حضرت ام البنین کو دیکھا، آگے بڑھ کر سلام کیا، اماں آپ نے مجھے یاد کیا ہے؟ فرمایا حسین اے میرے چھوٹے شہزادے، اے میرے آقا دادے، تمہارے بابا نے مجھ سے عہد اس لیے کیا تھا کہ اللہ مجھے شجاع بیٹا عطا کرے جو کربلا میں تمہارے کام آئے۔ میں سوچتی ہوں کہیں عباس وفاداری میں کوتاہی نہ کر جائے۔ ادب میں حضرت عباس کھڑے تھے، آواز دے کر کہا عباس آ کر اپنی ماں کو یقین دلاؤ تم کتنے بڑے وفادار ہو۔ حضرت عباس قریب آیا، فرمایا اماں 70 مرتبہ مارا گیا اور پھر ذکر کیا گیا تو حسین کو چھوڑ کر نہیں جاتا۔
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجلس ہو گئی، آپ نے گریہ کر دیا، مگر ایک منظر اور سن لیجئے۔ عزاداروں، محفلیں لگائی گئی، طے ہو گیا کہ کون سی محفل میں کون بی بی بیٹھے گی۔ ایک ایک محفل در دولت پر آتی تھی اور بیویاں باہر آتی تھی، قناتیں لگائی ہوئی تھی کہ سیدانیاں بیٹھ رہی ہیں۔ ایک مرتبہ جب ام لیلہ بی بی آگے آئیں تو حضرت علی اکبر نے وہاں کو سوال کیا۔ کچھ دیر کے بعد ام فروہ باہر آئیں تو حضرت قاسم نے سوال کیا۔ ایک ایک بی بی آتی رہی، سنیں گے، رو رہے نا، ایک ایک بی بی آتی رہی، مگر ایک ایسی بی بی آئی جس کے آنے پر حسین چلے، حضرت عباس دوڑے، حضرت علی اکبر آگے بڑھے، سارے بنی ہاشموں نے مل کر استقبال کیا۔ کوئی بازو تھام رہا تھا تو کوئی پیروں کو سہارا دے رہا تھا، اور وہ بیوی تھی جناب زینب کبریٰ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، تکلف نہیں کریں عزاداروں۔ وہ جناب زینب تھی جنہیں سارے جوانوں نے، حتیٰ حسین نے بازو بٹھایا، اپنی بہن کو محمل میں بٹھایا، ہماری میں بٹھایا۔ ہمارا رونا اس بات پر ہے کہ جسے مدینے میں اتنے چاؤ سے سوال کیا، جسے مدینے میں اتنے احترام سے سوال کیا، وہ 11 محرم کو پکار رہی تھی، کہاں گئے میرے وہ جوان جنہوں نے مجھے مدینے میں سوال کیا تھا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو جناب زینب کی قبر کی زیارت کا شرف عطا کرے۔ جب آپ شام جائیں نا جناب زینب کی زیارت کرنے تو بی بی کا زیارت نامہ ضرور پڑھیے گا۔ زیارت نامے کے پہلے صفحے پہ لکھا ہوا ہے، سلام ہو اس بی بی پر جو 11 محرم کو زبردستی بٹھائی جا رہی تھی، تازیہ نے مار مار کے بٹھایا جا رہا تھا، اور وہ نہر کی طرف روک کر کے آواز دیتے تھے، عباس آؤ میرے بھائی مجھے سوال کرو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ یہ جو اندر باہر کی مومنین سن رہے ہیں، پروردگارہ یہ سب تیری بارگاہ میں دست دعا ہے، ان کی حاجات کو پورا فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ یا حسین